بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایس ایچ او نے اپنے مخبر کو قتل کیا ہے، اور یہ ایس ایچ او بہت بڑے مافیا کا حصہ تھا، اور کیسے اپنی سرکاری گاڑیوں پر مافیا کے لیے کام کر رہا تھا، اور کیسے کروڑوں روپے مالیت کے وہ فراڈ کر رہا تھا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کراچی میں یہ واقعہ ہوا۔ 7 کروڑ روپے مالیت کی چھالیاں برآمد کرانے والے پاکستان کسٹمز انٹیلیجنس کے ایک مخبر کے سابق ایس ایچ او کے ہاتھوں اغوا اور قتل کی واردات کی تفتیش کے دوران ملزمان کے خفیہ اداروں کی طرز کے منظم ترین نیٹ ورک کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ بڑی اہم ایک پیش رفت ہے۔ مخبر کے قتل کے مقدمے میں سابق ایس ایچ او سچل، ایک جعلی میجر اور لڑکی سمیت 6 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں۔ اغوا اور قتل کے مقدمے کی تفتیش سندھ پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ تفتیشی ٹیم کے انچارج راجہ عمر خطاب کے مطابق سرجانی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے فضل نامی شخص نے رواں سال مئی میں کسٹمز انٹیلیجنس کو خفیہ اطلاع دے کر اسمگل کی گئی 7 کروڑ روپے مالیت کی چھالیاں ضبط کروائی تھی۔ پولیس کے مطابق قبضے میں لیا گیا مال مبینہ طور پر ملزمان عمران مسعود اور وحید کاکڑ وغیرہ کا تھا۔ واردات کے بعد مخبر فضل کو 17 جولائی کو سرجانی ٹاؤن کے علاقہ سے ایک پولیس موبائل میں گرفتار کر کے اور گرفتاری کے انداز میں اس کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اہل خانہ کا سراغ لگانے کے لیے متعلقہ تھانے سے رابطہ کر رہے تھے، جب اگلی صبح تھانے سے پتہ نہ چلا، لیکن اگلی صبح اس فضل کی جو لاش ہے وہ ملیر کے علاقے میں اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود سے برآمد ہوئی۔ اسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔ مقتول کے اہل خانہ نے اس کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کا انکشاف کیا تو پولیس حکام کو ہوش آ گیا، جب معاملہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر آ گیا اور اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اس دوران پولیس موبائل کا سراغ لگایا گیا تو وہ ایس ایچ او سچل ہارون کورائی کے زیر استعمال نکلی۔ ایس ایچ او ہارون کورائی نے پوچھ گچھ کے دوران پولیس افسران کو اور تفتیشی ٹیم کو بتایا کہ گاڑی خود کو خفیہ ادارے کا میجر ظاہر کرنے والے عثمان کی ٹیم سرکاری کام کا کہہ کر لے گئی تھی، مگر بعد ازاں یہ ایک بہانہ نکلا اور انہوں نے یہ وقوعہ کیا۔ پولیس تفتیش کے مطابق چھالیہ مافیا کو مخبر فضل کی تفصیلات ان کے سہولت کار جعلی میجر عثمان نے دیں۔ اگلی جو کسٹمز کے ایک اہلکار امیر احمد نے مخبر فضل کا موبائل فون نمبر چھالیہ مافیا کو فراہم کر دیا۔ پولیس تفتیش کے مطابق مخبر فضل کا نمبر ملنے پر چھالیہ مافیا نے جعلی میجر عثمان کے ذریعے کسٹمز انٹیلیجنس کے متعلقہ افسران کے موبائل فونز کا کال ڈیٹا ریکارڈ بھی نکلوایا۔ سی ڈی آرز میں مخبر فضل کے فون نمبر اس کی نشاندہی اور تصدیق کے بعد مافیا نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گرفتار ملزمان سے کی گئی تفتیش کے مطابق ملزم عثمان عرف میجر نے ہی مخبر فضل کی تفصیلات سابق ایس ایچ او سچل کورائی کو دیں۔ تفتیشی ٹیم کے انچارج راجہ عمر خطاب کے مطابق مخبر فضل کو 17 جولائی کو سرجانی ٹاؤن سے اغوا کیا گیا تھا، اور فضل کی لاش اسی رات ملیر میں اسٹیل ٹاؤن کے علاقے سے برآمد ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران لاش پر سرکاری اسلحہ سے گولیاں مارنے کی تصدیق ہوئی۔ راجہ عمر کے مطابق سی ٹی ڈی نے ہارون کورائی، اس کی ساتھی لڑکی فوزیہ، جعلی میجر عثمان، وحید کاکڑ اور اختر کورائی سمیت 6 ملزمان کو 23 ستمبر کو گرفتار کیا تھا۔ راجہ عمر کے مطابق اغوا اور قتل 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ گرفتار شدگان میں وہ تمام ملزمان شامل ہیں جو قتل کی واردات میں ملوث اور موقع پر موجود تھے۔ یہ 6 لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ایس ایچ او سچل بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو وقوعہ ہے یہ ایک مثال ہے، اور پولیس میں اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انسان سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ادارے تھے جنہوں نے عوام کی جان اور مال کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، جنہوں نے عوام کو ان سارے جرائم سے، ان سارے فراڈ سے، بلیک میلنگ سے، غیر قانونی دھندوں سے بچانا تھا۔ لیکن جب یہ خود دھندے کرنے لگ جائیں، جب خود قتل کرنے لگ جائیں، اغوا کرنے لگ جائیں، تو پھر اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اس ایس ایچ او کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی ملوث تھا، اور اب چھالیہ مافیا دیکھیں نا، چھالیے کا غیر قانونی اسمگلنگ کے ذریعے چھالیے کا کاروبار کرنے والا یہ بھی ایک مافیا ہے، اور یہ کیسے سارے کا سارا جو مافیا ہے
وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور وہ قانون کے رکھوالوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور قانون کے رکھوالے پارٹنر بن کر اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اور قانون کے رکھوالے قانون کا نہ صرف قانون کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ معاملہ ویسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رو انوار نے جو قتل کیے تھے، 300 سے 400 قتل تھے وہ رو انوار نے کیے۔ اس سے پہلے ہم عزیر بلوچ کو دیکھتے ہیں کہ عزیر بلوچ سرکاری گاڑیوں پر پھرتا تھا، عزیر بلوچ کے کہنے پر پولیس والے قتل کرتے تھے، عزیر بلوچ کے کہنے پر پولیس والے اغوا کے کیسز میں ملوث تھے۔ تو یہ سارے کا سارا جو دھندہ ہے، یہ بدقسمتی سے اس دھندے نے ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پولیس افسران ہیں سندھ کے، ان کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں عدالت کے، اور پھر سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینکڑوں پولیس افسران وہ ہیں جو کرپشن کے مختلف کیسز میں ملوث تھے اور ملوث ہونے کے بعد ان کو دوبارہ عہدوں پر تعینات رکھا گیا، ان کو ترقیاں دی گئیں اور جو زرداری مافیا ہے انہوں نے ان کو بچا کے رکھا۔ اب یہ مافیا ہے، وہاں کی نیب، پولیس اور باقی جو ادارے ہیں، وہ ایک اسپیکر سندھ اسمبلی ان کو جو نہیں پکڑ پا رہے اور وہ آغا سراج درانی کو پکڑنے میں ناکام ہوئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور جو پولیس ہے یا جو آئی جی پولیس ہیں سندھ کے، وہ سارے کے سارے تماشا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کا۔ اب اس میں پولیس والوں نے سپٹمبر سے ان 6 کے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جو مخبر تھا کسٹمز کا، اس کی فیملی کو انصاف دلوانے کے لیے نہ صرف کسٹم حکام نے اور جو حکومت ہے اس نے ان کو کمپنسیٹ کرنے کا کہا ہے، بلکہ جو حکومت کی طرف سے جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو ایس ایچ او ہے وہی قاتل ہے، اور اس نے یہ جو بہانہ لگایا ہے کہ میری گاڑی فلاں شخص جو اپنے آپ کو میجر بتاتا تھا تو وہ لے گیا، تو وہ سارے کا سارا جو اس کی پلی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ غلط ہے، اور اس وجہ سے اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اب پولیس نے اس کیس میں چلان تیار کر رہی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بہت سارے انکشافات ہونے ہیں، اس میں اور بھی چہرے ہیں جو سامنے آئیں گے اور بڑے بڑے نام اس میں سامنے آئیں گے جو اس پورے کیس میں ملوث تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ پولیس نے اتنے اچھے طریقے سے یہ تفتیش کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ملزمان ہیں ان کے لیے پولیس واقعی کانشیس ہے۔ ہاں، پولیس جہاں مافیا آ جاتا ہے، زرداری مافیا کی بات آ جائے، جہاں پہ بڑے جو بلیک میلر تاجر ہیں ان کی بات آ جائے، جہاں پہ سندھ حکومت کے لوگوں کی بات آ جائے، وہاں پھر یہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کرمنلز کا تو اپنا جو ایک اتنا اکٹھ ہو گیا ہے اور جو کالی بھیڑیں ہیں سندھ پولیس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان 6 ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، بلکہ جو فضل مخبر ہے اس کے گھر والوں کو انصاف دیتے ہوئے اچھا ان کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے۔ دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا فیصلہ آئے گا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔